السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ماشاء اللہ آپ حضرات مکۃ المکرمہ پہنچ چکے ہیں اور عمرے سے بھی فارغ ہو چکے ہیں۔ اللہ آپ حضرات کے اس سفر کو بے حد قبول فرمائے، آپ کے عمرے کو اور تمام اعمال صالحہ کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کو اور ہم سبھی کو، پوری امت مسلمہ کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے چند اہم باتیں پیش کریں گے، کچھ تفصیل کے ساتھ میں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ ہم اپنے اپنے وطن سے مدینہ ہوتے ہوئے یا پھر ڈائریکٹ مکہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ حج کرنا یا عمرہ کرنا۔ جو حضرات پہلے پہنچ چکے ہیں وہ ماشاء اللہ عمرے کے اہم عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں۔ حج کے ایام جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ ہم ذہن نشین رکھتے ہیں جو بات بتائی جائے، اسی لیے ہم بہت آہستہ آہستہ آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں۔ آپ اس بیان کو جب سن لیں گے تو آپ کے ذہن میں حج انتہائی آسان ہو جائے گا، حج کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ یہ حج ایک بہت ہی مشقت بھرا سفر ہے۔ اس کی ہر مشقت کے اوپر اللہ رب العزت حاجی کو ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ تو حج کے 5 ایام ہیں۔ پہلا دن جو ہے حج کا وہ 8ویں ذی الحجہ ہے، پھر دوسرا دن 9ویں ذی الحجہ، اور تیسرا دن 10 ذی الحجہ، چوتھا دن 11 ذی الحجہ، اور 5واں دن 12 ذی الحجہ۔ اب انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ آپ منی جائیں گے۔ منی جانے سے پہلے معلم آپ کو ایک کارڈ دے گا جس پر منی اور عرفات کا پورا پتہ ہوگا۔ اس پتے کو آپ سنبھال کر رکھیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ کہیں بھی منی، عرفات اور مزدلفہ میں آپ بھٹکیں گے تو یہ کام کا آئے گا۔ کسی کو بھی دکھلا کر آپ انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا اہتمام کے ساتھ اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ لیں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ جن چیزوں کی ہدایت دی جا رہی ہے اس کا خاص دھیان رکھیں۔ آپ ایک اہم عبادت کے تحت وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کا خاص اہتمام رکھیں۔ 2026 کے سفر میں آپ کو ہاتھ کی گھڑی دی گئی ہے، اس کا بھی خاص اہتمام کریں۔ جتنے بھی پیپر وغیرہ ہیں، جن چیزوں کی آپ کو آپ کے معلم نے ہدایت دی ہے اس کا خاص اہتمام کریں۔ 8 ذی الحجہ کو صبح آپ انشاءاللہ منی پہنچ جائیں گے۔ آج کل بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے
عام طور سے 7 ذی الحجہ کا دن گزار کر رات کو بھی مینا پہنچا دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مینا جانے سے پہلے حج کا احرام۔ مینا جانے کے لیے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، اس لیے اس کی تیاری کریں۔ جائے قیام پر غسل وغیرہ کر کے احرام پہن کر حرم شریف میں آ جائیں۔ موقع اور سہولت ہو تو ایک نفل طواف کریں اور طواف کے بعد واجب الطواف پڑھیں، پھر 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ کر حج کی نیت کریں۔ لیکن اگر آپ کو طواف نہیں کرنا ہے تو کچھ حرج نہیں، آپ پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھ کر حج کی نیت کریں۔ جب یہ 2 رکعت احرام کی نیت سے پڑھیں گے تو سر ڈھانپ کر پڑھیں گے۔ نماز کے بعد سر سے ٹوپی وغیرہ ہٹا لیں اور حج کی نیت اس طرح کریں۔ مستورات ہے تو ان کو اپنے سر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ عورت کو کتنا چہرہ اپنا کھولنا ہے، اس کا خاص دھیان دیں۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد حضرات اپنے سر سے ٹوپی ہٹا لیں۔ نیت اس طرح کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ ایک مرتبہ آپ پھر سنیں، دھیان سے سنیں۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما۔ پھر 3 مرتبہ قدر بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ وہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور خوب خشوع و خضوع سے دعا کریں۔ خاص طور سے مینا، عرفات اور مزدلفہ آسانی سے پہنچنے کی دعا کریں اور وہاں کے سارے اعمال کے آسان ہونے کی خوب دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ صحیح طواف زیارت سے پہلے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو حج کی نیت کرنے کے بعد ایک نفل طواف رمل اور اجتباء کے ساتھ کریں، جیسا کہ آپ عمرے میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد صحیح کی نیت کر کے پیشگی صحیح کر لیں تو طواف زیارت کے بعد صحیح کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح عورتیں بھی حج کا احرام باندھ لیں۔ عورتیں اگر مینا جاتے وقت ناپاک ہیں تو بھی احرام باندھ کر بغیر نماز پڑھے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا خاص دھیان دیں کہ عورتیں اگر مینا جاتے وقت ناپاک ہیں تو بھی احرام باندھ کر بغیر نماز پڑھے حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ مینا کے لیے روانگی۔ مینا جانے کے لیے مختصر اور ضروری سامان رکھیں کہ اگر کبھی پیدل چلنا پڑے تو آسانی سے اپنا سامان اٹھا کر لے جا سکیں۔ بہت زیادہ سامان بھی آپ کے پاس نہیں ہو، لیکن اتنا کم بھی سامان نہ ہو کہ آپ دوسروں کے محتاج بن جائیں، اس لیے اس کا خاص دھیان دیں۔ اپنی ضرورت کے سامان جو ہوتے ہیں اس کو خاص طور سے اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس پر سوار ہونا ہے۔ آپ جس معلم کے پاس ہوں گے وہ آپ کو بلائے گا کہ فلاں وقت آ جائیں، وہاں سے مینا کے لیے بس جائے گی، آپ وہاں وقت مقررہ پر پہنچ جائیں اور بس پر سوار ہوتے وقت اپنے متعلقین اور ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ سب ساتھ میں ایک ہی بس میں سوار ہوں، لیکن اگر کوئی ساتھی بس میں افراتفری کی وجہ سے سوار نہ ہو سکا تو گھبرائے نہیں، انشاءاللہ سب مینا میں مل جائیں گے۔ ہوتا ہے بھیڑ بھاڑ ہے، آگے پیچھے لوگ ہو جاتے ہیں، تو گھبرانے کی اور رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملا دے
ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھبراہٹ کی وجہ سے لوگ بڑے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ پریشان نہ ہوں. ہر ایک کے پاس میں اپنا کارڈ ہے، وہ گھڑی ہے اور سب کچھ چیزیں لکھی پڑی ہوئی ہے. انشاءاللہ سب آہستہ آہستہ مل جائیں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دعا خاص طور سے کریں. اب ہم آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کا حکم ہے. 8 ذی الحجہ کو مینا میں کوئی حج کا رکن نہیں ہے. 8 ذی الحجہ کو مینا میں حج کا کوئی رکن نہیں. میں نے بتایا تھا کہ حج کے ایام 5 دن ہیں، اس میں پہلا دن جو تھا وہ 8 ذی الحجہ. تو اس میں کوئی رکن ادا نہیں کرنا ہے حج کا. صرف 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھنا مسنون ہے. 8 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھنا مسنون ہے. لیکن مینا کے قیام میں بھی ذکر و تلاوت میں مشغول رہیں، فضولیات سے بچیں. نو ذی الحجہ عرفات کے لیے روانگی. اب آج 9ویں ذی الحجہ ہے. انشاءاللہ آپ عرفات جائیں گے جو حج کا رکن اعظم ہے. وہاں جانے کی تیاری کر لیں اور مختصر سامان عرفات کے لیے لے لیں. مثلا چٹائی، مصلی، مسواک، ایک جوڑا احرام جو بوقت ضرورت کام آئے، لوٹا، چھوٹا قرآن اور دعا کی کتاب وغیرہ، مناجات مقبول وغیرہ وغیرہ. اور حج کی کوئی معتبر کتاب جو آپ نے پہلے سے رکھی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. کتاب ہمیشہ ساتھ رکھیں، جیسے معلم الحجاج وغیرہ، تاکہ بوقت ضرورت کام آئے. کہ ابھی مان لیا آپ کو کوئی کام کرنا ہے حج سے متعلق اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کتاب کھولیں، اس میں دیکھ لیں، آپ کے لیے آسانی رہیں گی. اس کے علاوہ اگر اور بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس کریں تو لے لیں. بطور خاص پانی کے لیے ایک پلاسٹک کا 10 لیٹر والا کین ضرور ساتھ رکھیں یا 5 لیٹر والا ساتھ رکھیں، تاکہ عرفات جاتے ہوئے بوقت ضرورت پانی پی سکیں. اور عرفات سے واپسی پر اس میں پانی لے لیں جو مزدلفہ کی رات کو اور پھر مینا جاتے وقت راستے میں کام آ سکے. لیکن یہ خیال رکھیں کہ جتنا مختصر سامان رہے گا آپ کو آسانی رہے گی کہ اگر پیدل بھی چلنا پڑے تو سامان کے اٹھانے میں پریشانی نہ ہو. تو خلاصہ یہی ہے کہ اتنا ہی سامان رکھیں جتنا بوقت ضرورت آپ کو. اگر پیدل چلنا پڑتا ہے کبھی کبھی بھیڑ بھاڑ کا موقع ہوتا ہے تو اس لیے خاص دھیان رکھیں. اب 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے ایک چیز اور شروع ہو جاتی ہے جس کو آپ اپنے اپنے مقام پر ایک لمبے زمانے تک کے ادا کرتے رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے مقدس گھر پہ بلا لیا ہے، تو وہاں بطور خاص دھیان دے کے اس کو بھی ادا کریں. آپ اپنے مقام پر تھے، کوئی انڈیا تھا، کوئی کہیں اور تھا، کوئی کہیں اور تھا، دنیا کے ہر مسلم ممالک کے اندر یا دیگر جگہوں پر. تو ہم ایام تشریق کے اندر کیا پڑھتے تھے؟ تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے. تو آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی حرم محترم کے اندر ہیں اور آج آپ 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات نکلنے کی تیاری میں ہیں. تو 9ویں ذی الحجہ سے آپ کے اوپر ایک چیز اور واجب ہو جائے گی. کیا ہے وہ؟ تکبیر تشریق. آج چونکہ 9ویں تاریخ ہے اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز با جماعت کے ساتھ تھوڑے بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریق کہنا واجب ہے. اور یہ تکبیر اگرچہ عورت، مسافر، تنہا نماز پڑھنے والے پر واجب نہیں ہے، لیکن ان کو بھی کہہ لینا چاہیے.
واجب نہیں ہے لیکن کہہ لینا چاہیے، خصوصاً عورت یا مسافر اگر کسی ایسے امام کی مقتدی ہوں جس پر تکبیر ہو تو ان پر بھی تکبیر واجب ہو جائے گی۔ تکبیر ایام تشریق یہ ہے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر آپ اپنے اپنے مقام پر ماشاءاللہ کئی سالوں سے پڑھتے رہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے مقدس اور محترم مقام پر بلایا، آج وہاں بھی ادا کر لیں۔ یہ زندگی کا آپ کا بڑا ہی قیمتی وقت ہے کہ آپ اللہ کے محترم گھر کے پاس، اللہ کے مقدس مقامات کے پاس میں یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ یہ تکبیر ایام تشریق بہت لوگ پڑھنا بھول جاتے ہیں، آپ خاص طور سے دھیان رکھیں، یاد کر کے پڑھیں۔ تکبیر کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں۔ اب انشاءاللہ عرفات پہنچ جائیں گے، اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ عرفات مجھ کو پہنچا دے۔ جب جبل رحمت پر نظر پڑے، آپ میدان عرفات میں پہنچیں گے تو میدان عرفات میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اس کا نام رکھا گیا جبل رحمت، یعنی رحمت والا پہاڑ۔ اللہ کی رحمتوں کا اس پہاڑ کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے وہاں پہنچنے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری بھی حاضری مقدر فرمائے، آمین۔